الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ کل ہم لوگ یہاں تک پہنچے تھے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یہاں تک ہم لوگ پہنچے تھے۔ تو یہیں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ کل کے درس میں یہ بتایا گیا تھا کہ مؤلف رحمہ اللہ نے بند کر دیجیے، سب سے پہلے یہ بتایا کہ انس و جن کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، پھر اور اس کی دلیل دی، اور اس کے بعد میں یہ بتایا کہ اللہ رب العالمین نے اسی مقصد کے لیے انبیاء و رسول کو بھی بھیجا، یعنی اپنی عبادت کی طرف بلانے کے لیے اور شرک سے لوگوں کو منع کرنے کے لیے، روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کو بھی، پیغمبروں کو بھی بھیجا۔ یہ مؤلف رحمہ اللہ نے یہ بتانے کے لیے ایک آیت ذکر کی، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور اس کے بعد میں آیت ذکر کی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی دعوت رہی، تمام انبیاء نے اسی بات کی دعوت دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی دعوت دی، اسی بات کی دعوت دی۔ اب آج ہم لوگ جہاں سے اسٹارٹ کر رہے ہیں، شروع کر رہے ہیں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یہ سورہ نساء کی آیت ہے، یہ سورہ نساء کی آیت ہے، اور یہ ایک لمبی آیت ہے۔ اس کا صاحب کتاب نے صرف ایک ٹکڑا نقل کیا ہے، یہاں پہ صرف ایک ٹکڑا نقل کیا ہے۔ پوری آیت آپ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک سیکنڈ دیکھیے، پوری آیت اس طریقے سے ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ یہ پوری آیت ہے۔ اس آیت کا مؤلف رحمہ اللہ نے صرف ایک ٹکڑا لیا ہے، پہلا ٹکڑا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اس کا معنی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہی لا الہ الا اللہ کا معنی ہے، یہی لا الہ الا اللہ کا معنی ہے، یعنی جو معنی اس آیت کریمہ کا ہے وہی معنی لا الہ الا اللہ کا بھی ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ یعنی لا الہ الا اللہ میں نفی بھی ہے اور اثبات بھی ہے، نفی اور اثبات ہے۔ اس آیت میں بھی دونوں چیزیں ہیں، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نفی اور اثبات دونوں ہے۔ ایک اثبات یعنی اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کا اثبات ہے، نفی اللہ رب العالمین کی ذات سے شرک کی نفی ہے۔ تو جو معنی لا الہ الا اللہ کا ہے وہی معنی اس آیت کریمہ کا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو۔ اس آیت کریمہ کے اندر 10 مسائل ہیں، 10 مسائل ہیں، 10 بڑی اہم باتیں ہیں۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 بہت اہم باتیں ہیں اس آیت کریمہ کے اندر۔ سب سے پہلی بات تو یہی ہو گئی، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یعنی اللہ کی عبادت کرو اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اور دوسری بات، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، اور کن کے ساتھ؟ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ، وَالْمِسْكِينِ، اور مسکینوں کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ دار پڑوسی کے ساتھ۔ پڑوسی 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک دور کا پڑوسی ہوتا ہے جو رشتہ دار نہیں ہوتا ہے، صرف پڑوسی ہوتا ہے، ایک رشتہ دار بھی ہوتا ہے، پڑوسی بھی ہوتا ہے۔ تو جو رشتہ دار بھی ہوتا ہے اور پڑوسی بھی ہوتا ہے اس کے زیادہ حقوق ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر پہلے کیا ہے، ایسے لوگوں کا ذکر پہلے کیا ہے جو رشتہ دار پڑوسی ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ والجار الجنوبی، اور جو ہے دور کا پڑوسی، یعنی جو رشتہ دار
ना हो, खाली पड़ोसी हो। वस्साहिबि बिल जंबी, और जो है पहलू का साथी, पहलू का साथी, यानी इसमें जो है कई लोग आ सकते हैं, कई साथी आ सकते हैं। जैसे एक रफ़ीक़ सफ़र भी है जो आप जिसके साथ आप सफ़र कर रहे हैं, बीवी भी एक साथी है, वो भी आ जाती है, और आपका क्लासमेट जो है वो भी आपका साथी है, और ऐसे ही आपके साथ काम करने वाला भी आपके साथ आपका साथी है। तो इसका माना बड़ा वसी है। वस्साहिबि बिल जम का माना बहुत वसी है। वब्नि सबील, और मुसाफिरों के साथ हुस्न सलूक करो। वमा मलकत ऐमानुकुम, और ग़ुलामों के साथ। इन्नल्लाह ला युहिब्बु मा काना मुख्तालन फ़ख़ूरा, अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाता है जो है तकब्बुर करने वाले को और शेखी बघारने वाले को, शेखी खोर को, फ़ख्र करने वाले को अल्लाह रब्बुल आलमीन पसंद नहीं फरमाता है। एक तो मुख्ताल यानी जो बस खुद पसंदी जिसके अंदर हो, यानी बस मैं ही सबसे अच्छा हूँ, मैं ही सबसे अच्छा हूँ, और इस बात को लेकर वो तकब्बुर में रहे, इस बात को लेकर के वो तकब्बुर में रहे, उसको मुख्ताल कहा जाता है। एक होता है फ़खूर, यानी जो हक़ का इनकार कर दे, जो हक़ का इनकार कर दे और हमेशा अपनी तारीफ़ करता रहे, अपनी तारीफ़ करता रहे कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, हमेशा अपनी तारीफ़ करता रहे और हक़ का वो इनकार करे, उसको क्या कहते हैं? फ़खूर कहा जाता है। ये मुबालगा का सीगा है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को पसंद नहीं फरमाता है। अब देखिए इस आयत करीमा में कितनी बातें, कितने मसाइल हो गए। एक तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की दावत दी गई, हुक्म दिया गया कि अल्लाह की इबादत करो। दूसरी बात, शिर्क से मना किया गया। और तीसरा मसला ये कि माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करना है। और किसके साथ हुस्न सलूक करना है? क़राबत रिश्तेदारों के साथ, क़राबतदारों के साथ, यतीमों के साथ, मिस्कीनों के साथ हुस्न सलूक करना है। और क़राबतदार पड़ोसी के साथ, रिश्तेदार पड़ोसी के साथ, दूर और अजनबी पड़ोसी के साथ, और जो है जो हम सफ़र या साथी, कैसे भी साथी हो, यानी रफ़ीक़ सफ़र हो या रफ़ीक़ हयात हो, बीवी हो या और कोई साथी हो, उन सब के साथ हुस्न सलूक करना है, मुसाफिरों के साथ और ग़ुलामों के साथ। तो ये, और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे ये फरमाया, इन्नल्लाह ला युहिब्बु मा काना मुख्तारन फ़ख़ूरा, अल्लाह रब्बुल आलमीन तकब्बुर करने वाले को और शेखी बघारने वाले को, शेखी खोर को पसंद नहीं फरमाता है। तो पसंद नहीं फरमाता है, इसका मतलब ये है कि तकब्बुर नहीं करना चाहिए, ना शेखी बघारना चाहिए, ठीक है, ये सब काम नहीं करना चाहिए। और जिन कामों का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऊपर हुक्म दिया है उन सब कामों को करना चाहिए। बड़ी फजीलत वाले काम हैं वो, बड़ी फजीलत वाले काम हैं, और जो है ये काम वाजिब हैं, ये काम वाजिब हैं। और इन कामों को ना करना ये बहुत बड़ा जो है बहुत बड़ी महरूमी है और गुनाह का बाइस है, गुनाह का बाइस है। अगर इंसान जो है माँ बाप की इताअत फरमाबरदारी नहीं करता है तो गुनहगार होगा। ऐसे ही जिन लोगों का तज़किरा है उनके साथ हुस्न सलूक और भलाई नहीं करता है तो वो गुनहगार होगा। तो ये इतनी सारी बातें इस आयत करीमा के अंदर है, और सबसे बुनियादी बात इसके अंदर जो बताई गई है वो यही कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो और अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। ये आम हुक्म है अल्लाह रब्बुल आलमीन का, सबके लिए, सबके लिए। इसी से कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत आम है, आम है, जो है आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। अब हर एक के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने में ही नजात है। कल इस बात की वजाहत हुई थी। अब साहिब किताब ने, मुअल्लिफ रहमहुल्लाह ने एक जो है और आयतें जिक्र की हैं। ये आयत सूरह अनआम की हैं। कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, कुल तआलौ अतलु मा हर्रमा रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुश्रिकू बिही शैया। कह दीजिए ऐ नबी, आप कह दीजिए कि तुम आओ, तुम आओ, मैं तुमको पढ़ के सुना देता हूँ, उन बातों को पढ़ कर के सुना देता हूँ जिन बातों को तुम्हारे रब ने तुम पर हराम कर दिया है, जिन बातों को तुम्हारे रब ने तुम पर हराम कर दिया है, जिन बातों को तुम्हारे रब ने तुम पर हराम कर दिया, यानी जिनकी खिलाफ वर्जी को, जिनकी
خلاف ورزی کو، جن باتوں کی مخالفت کو تمہارے رب نے تم پر حرام کر دیا ہے، ان باتوں میں تم اللہ کی مخالفت نہیں کر سکتے ہو، ان باتوں کے خلاف نہیں جا سکتے ہو۔ سب سے پہلی بات اللہ تشرکوا بہ شیئا، سب سے پہلی بات جس کے خلاف نہیں جانا ہے، جس کی مخالفت نہیں کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اللہ رب العالمین کی وصیت ہے کہ تم اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کے خلاف نہیں جانا ہے۔ اب اس میں آپ جو ہے یعنی لا الہ الا اللہ کا جو مفہوم ہے، جو معنی ہے، یعنی دو جز نفی اور اس بات، اس میں بھی آپ وہی سمجھیے، اس میں بھی وہی بات، یعنی ولا تشرکوا اللہ تشرکوا بہ شیئا، یعنی اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اس کا مطلب اور تم صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہوئی جن باتوں کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہاں بھی دیکھیے اللہ رب العالمین نے اپنے حقوق کے بعد والدین کے حقوق کا ذکر کیا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ایک بات اور بتائی، فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور فقر و فاقہ کے ڈر سے، محتاجگی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ فقر و فاقہ کے ڈر سے کہ بچے زیادہ ہو جائیں گے، کون ان کو کھلائے پلائے گا، تو اس لیے بچوں کو مار دیتے تھے، چاہے بچے ہوں یا بچیاں ہوں سب۔ ایک تو بچیوں کے بارے میں آپ نے سنا ہی ہوگا کہ زندہ درگور کر دیتے تھے، تو بچیوں کو زندہ درگور کرنے کے دوسرے اسباب تھے، زندہ دفن کرنے کے دوسرے اسباب تھے۔ وہ اسباب کیا تھے؟ یعنی یہ جو ہے رہیں گی تو یہ ہمارے لیے باعث عار ہوں گی، شرم کا باعث رہیں گی یہ ہمارے لیے، یعنی ہم کو کسی کا سسر بننا پڑے گا، ہم کو کسی کا جو ہے سسر بننا پڑے گا، اور ان کی وجہ سے ذلت اٹھانی پڑے گی، یہ مزاج تھا، یہ چیز تھی۔ اور عام طور سے جو فقر و فاقہ کے ڈر سے قتل کیے جاتے تھے اس میں لڑکے لڑکیاں سب قتل کی جاتی تھی، سب کو مار، جیسے آج بھی ہے، آج بھی ہے جو جدید دور، جس دور میں ہم لوگ جی رہے ہیں، اس میں بھی لائف اسٹائل کو اور مطلب زندگی کے مقام اور اس کے جو ہے آرائش کو اور زندگی کو بہتر بنانے کے لیے لوگ سوچتے ہیں کہ مختصر فیملی رہے، کیا فیملی پلاننگ کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ بس 2-3 افراد رہیں تاکہ جو ہے ہماری شان و شوکت اور ساری چیزیں باقی رہیں، یعنی اچھا جو ہے آمدنی تو بہت ہے، آمدنی ہے، لیکن سوچتے ہیں کہ جو ہے کم سے کم لوگ کھانے والے ہوں اور خرچ زیادہ نہ بڑھے اور اچھے اسٹائل میں اچھی طریقے سے پورے آرائش کے ساتھ ہم زندگی گزاریں، یہ سوچتے ہیں لوگ۔ اس لیے آج بھی دیکھیے 1-2 بچے ہوتے ہیں، عموماً مسلمانوں میں بھی یہ چیز ہے، 1-2 بچے ہوئے اس کے بعد میں آپریشن کروا دیتے ہیں، اور ہر قسم کے ڈاکٹر، یعنی چاہے ہندو ڈاکٹر ہوں یا مسلم ڈاکٹر ہوں، اسی بات کی دعوت دیتے ہیں۔ 1-2 بچے ہوئے اس کے بعد میں نصیحت کرنے لگتے ہیں کہ فوراً آپریشن کرواؤ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی وہی ہے، یعنی وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ تم اپنے جو ہے من املاق، یعنی اپنی اولاد کو فقر و فاقہ کی وجہ سے، فقر و فاقہ کے ڈر سے تم قتل نہ کرو، یہ حرام کام ہے۔ کیا ہے؟ یہ حرام کام ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیں گے۔ تم کو رزق دینے والا جو ہے وہی ان کو بھی رزق دینے والا ہے۔ تم ان کو رزق نہیں دیتے، نہ تو تم اپنے رزق کے مالک ہو نہ ان کے رزق کے مالک ہو، ہم تم کو بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی رزق دیں گے۔ جب رزق کا معاملہ ہمارے اوپر ہے تو تم ایسا کام کیوں کرتے ہو؟ فرمایا کہ اپنے اولاد کو تم فقر و فاقہ اور محتاجگی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور فرمایا کہ بے حیائیوں کے قریب نہ جاؤ، بے حیائیوں کے جو ہے جتنے بھی راستے ہیں، جتنے بھی طریقے ہیں بے حیائیوں کے، کسی کے قریب نہیں جانا ہے۔ قریب نہیں جانا، یہاں جو ہے قریب نہیں جانا ہے،
مطلب یہ ہے کہ ان کا ارتکاب کرنا بہت ہی زیادہ سنگین ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت خطرناک چیز ہے، اس لیے بتایا کہ جو ہے قریب بھی نہ جاؤ، چہ جائے کہ تم ان کا ارتکاب کرو، ارتکاب تو دور کی بات ہے، یعنی کرنا تو دور کی بات ہے، ان کے قریب بھی نہیں جانا ہے۔ جیسے فواحش میں سے زنا ہے، زنا اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ زنا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے ہیں۔ قریب جانے کا مطلب کیا ہے؟ قریب جانے کا مطلب یہ اجنبی عورت سے بات چیت کرنا ہے، اس کے ساتھ الگ تھلگ ہو کر کے بیٹھنا ہے، اور جو مختلف راستے ہیں، مثال کے طور پر آج کل جیسے سوشل میڈیا وغیرہ پر، موبائل وغیرہ پر چل رہا ہے، چیٹنگ کرنے، گفتگو کرنا، جو ہے کسی کا بھی نمبر حاصل کر کے بات چیت کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ زنا کے قریب ہونا ہے، زنا کے یہ سب راستے ہیں، ان سب راستوں سے انسان زنا کے قریب پہنچ سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ بھی حرام کر دیا کہ یہ بھی نہیں کرنا ہے، ولا تقربوا الزنا۔ تو ایسے عام فواحش جتنے بھی معصیت، یعنی فواحش سے مراد معاصی ہیں جو کبیرہ گناہ ہیں، جو کبیرہ گناہ ہے، بتایا کہ یہ فواحش کے اور بے حیائیوں کے اور معاصی کے جتنے بھی راستے اور طریقے ہیں ان کے قریب بھی نہ جاؤ، ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ما ظہر منہا و بطن، چاہے وہ علانیہ ہوں، چاہے چھپے پوشیدہ ہوں، چاہے پوشیدہ ہوں یا علانیہ ظاہر ہوں، چاہے ظاہر ہوں یا پوشیدہ ہوں، تم کو کسی کے قریب بھی نہیں جانا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ایک بات یہ بیان فرمائی کہ تم اس نفس کو قتل نہ کرو جس نفس کو قتل کرنا اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، مگر حق کے ساتھ۔ حق کیا ہے؟ حق کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی ایسے شخص کا قتل کرنا جو لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی گواہی دیتا ہو جائز نہیں ہے۔ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دیتا ہو اس کا خون حرام ہے، اس کا خون حرام ہے، اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، الا باحدى ثلاث، مگر تین وجوہات سے۔ تین یعنی ایک مسلمان، ایک کلمہ گو کا خون جو ہے حرام ہے، اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن تین باتیں اس کے اندر اگر پائی گئیں، تین گناہوں میں سے کوئی گناہ کر لیا وہ، تو وہ پھر قتل کیا جائے گا۔ بتایا السیب الزانی، ایک شادی شدہ آدمی ہے، شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کر لے، شادی شدہ ہونے کے بعد وہ زنا کا ارتکاب کر لے تو وہ قتل کر دیا جائے گا۔ اور النفس بالنفس، ایک آدمی نے کسی کو قتل کر دیا، ایک مسلمان نے کسی مسلمان کو قتل کر دیا تو وہ بھی قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ اور فرمائے التارک لدینہ، جو اپنا دین چھوڑنے والا، یعنی ایک آدمی تھا، مسلمان تھا، اسلام کو چھوڑ کر کے مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، یا اور کوئی مذہب اختیار کر لیا، ٹھیک ہے، تو جو ہے اس کو بھی قتل کیا جائے گا، اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ یہ تین اسباب ہیں جن کی وجہ سے کسی بھی مسلمان کا خون حلال ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان باتوں کو یہاں ذکر کیا۔ کتنی باتوں کا یہاں پہ؟ یعنی ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے، اور والدین کی اطاعت و فرما برداری کرنا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تم کو بڑے یعنی کبیرہ گناہوں میں بھی بڑے گناہوں کے بارے میں باخبر کروں، بتاؤں؟ اس میں آپ نے بتایا الاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ دوسرے نمبر پر بتایا کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اور اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے، آپ سیدھے ہو گئے، آپ سیدھے، اور الا وشہادۃ الزور، اور جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، یہ بھی اکبر الکبائر ہے۔ تو اس میں دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے بعد ماں باپ کی نافرمانی کو، عقوق الوالدین کا ذکر کیا ہے کہ یہ گناہ میں بہت بڑا ہے، شرک کے بعد اس کا درجہ آتا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو ایک بات یہ ہوئی، اور ایک بات یہ کہ جو ہے اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا ہے کسی بھی وجہ سے، اور فقر و عموماً جو قتل ہوتا ہے وہ فقر و فاقہ کے خوف سے ہوتا ہے،
تو اس وجہ سے بھی قتل نہیں کرنا ہے۔ رزق کا ذمہ دار اللہ رب العالمین ہے، اللہ تعالیٰ ہی سب کو کھلاتا پلاتا ہے۔ اور بتایا کہ جو ہے فواحش کے، بے حیائیوں کے اور معاصی کے کاموں کے قریب بھی نہیں جانا ہے، یعنی کبیرہ گناہ جو ہیں، جو کبیرہ گناہ ہیں ان کے قریب نہیں جانا ہے۔ کبیرہ گناہوں میں جیسے بتایا کہ شرک ہے، شرک کبیرہ گناہ ہے، اور شرک کے بعد جو ہے جیسے زناکاری ہے، سود خوری ہے، شراب نوشی ہے، جوا کھیلنا ہے، اور ایسے بہت سارے جو ہے گناہ ہیں جن کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے، تو ان کے قریب بھی نہیں جانا ہے۔ اس نے بتایا کہ چاہے کھلے طور سے ہوں، یعنی علانیہ طور سے ہوں، یا پوشیدہ طور سے ہوں، کسی بھی طریقے سے جو ہے ان گناہوں کا ارتکاب نہیں کرنا ہے۔ اور پھر کسی نفس کو قتل بھی نہیں کر سکتے ہیں، کسی مسلمان جان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ اور حق کیا ہے؟ حق کی وضاحت ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی آدمی کا قتل جو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہے، اس کا قتل جائز نہیں ہے مگر 3 اسباب سے۔ ایک یہ کہ وہ شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کر لے، دوسرا یہ کہ جو ہے کسی آدمی کو وہ قتل کر دے تو وہ بھی قصاصاً قتل کیا جائے گا، اور تیسرا یہ مسلمان تھا کافر ہو گیا تو اس کو جو ہے قتل کیا جائے گا مرتد ہونے کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین نے ان باتوں کو ذکر کرنے کے بعد بیان فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون۔ اللہ رب العالمین نے ان باتوں کی تم کو تاکیدی نصیحت کی ہے، تاکیدی حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تم کو وصیت کی ہے ان باتوں کی تاکہ تم سمجھو، یعنی ان باتوں کو ذکر کرنے کے بعد، ان باتوں کا حکم دینے کے بعد کہ تم کو یعنی ان میں سے کچھ کاموں کے کرنے کا اللہ نے ذکر کیا، حکم دیا، کچھ کاموں کے نہ کرنے کا حکم دیا، جیسے شرک نہیں کرنا ہے، اور قتل نہیں کرنا ہے کسی کو، اور جو ہے کسی بھی مسلمان جان کو قتل نہیں کرنا ہے، اولاد کو قتل نہیں کرنا ہے، فواحش اور منکرات کے قریب نہیں جانا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، اللہ رب العالمین نے تمہیں ان باتوں کی وصیت کی ہے، وصیت مطلب تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا ان آیات میں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں ناحق طریقے سے، وہ اپنے پیٹ میں انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، یتیموں کا جو مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مگر جو ہے اس طریقے سے کھا سکتے ہو جو احسن طریقہ ہے، جو بہترین طریقہ ہے، بہترین اور اچھے طریقے سے تم کھا سکتے ہو۔ بتایا کہ اور تم یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو طریقہ بہتر ہو، جو طریقہ بہتر ہو، جو طریقہ بہتر ہو، اس سے مراد جو ہے مفسرین نے کہا تجارت کے طریقے سے، تجارت کے طریقے سے، یعنی ایسا کوئی طریقہ اختیار کرو جس سے ان کا مال بڑھتا رہے، یعنی تجارت کرو ان کے مال سے۔ اگر تمہاری نیت یہ ہے کہ ان کے مال کو کے ذریعے ہم تجارت کریں گے اور اس سے جو ہے ان کے مال میں اضافہ ہوگا، تو آپ جو ہے آپ تجارت کر سکتے ہیں ان کے مال سے، اس سے جو فائدہ حاصل ہوگا اس فائدے سے، اس نفع سے جو ہے آپ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ان کا بھی حصہ لگائیں گے، ان کا بھی حصہ لگائیں گے۔ جیسے آپ محنت کر رہے ہیں نا تو آپ کا بھی حصہ ہوگا اس میں، اور ان کا مال ہے تو ان کا بھی حصہ رہے گا۔ اس طریقے سے اگر ہے تو آپ کھا سکتے ہیں، ورنہ یتیموں کے مال کو کسی طریقے سے کھانا جائز نہیں ہے۔ بتایا حتی یبلغ اشدہ، کب تک؟ جب تک کہ وہ رشد کو نہ پہنچ جائے، یعنی سن رشد کو نہ پہنچ جائے، پختگی کی عمر کو نہ پہنچ جائیں، بلوغت اور ہوشیاری کو نہ پہنچ جائیں، جب تک ان کے مال کی حفاظت کرنی ہے اور ان کے مال کو ہاتھ تک نہیں لگانا ہے۔ بس کب لگا سکتے ہیں؟ جب آپ کی نیت یہ ہو کہ ان کے مال کے ذریعہ ہم تجارت کریں گے تاکہ ان کا مال خراب نہ ہو، کم نہ ہو، بڑھتا رہے، یہ اگر مقصد ہے تو ان کے مال کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو کاروبار میں لگا سکتے ہیں، ورنہ اور کسی طریقے سے آپ نہیں استعمال کر سکتے ہیں۔
آپ کے پاس وہ مال رہیں گے کب تک؟ جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائیں، ہوشیار نہ ہو جائیں۔ جب وہ ہوشیار ہو جائیں گے، بالغ ہو جائیں گے، اپنے مال کو، جائیداد کو سنبھالنے کے قابل ہو جائیں گے تو ان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ناپ اور تول کو پورا پورا کرو، ناپ اور تول کو پورا پورا کرو، ناپ تول پوری پوری کرو، بالقسط یعنی عدل و انصاف کے ساتھ، عدل و انصاف کے ساتھ، یعنی نہ کم ناپو اور نہ کم تولو، بلکہ برابر برابر پورا پورا تولو اور پورا پورا ناپو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ رب العالمین کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں کرتا ہے، اتنا ہی بوجھ اللہ رب العالمین ہر انسان پر ڈالتا ہے جتنا بوجھ وہ آدمی برداشت کر سکے، اٹھا سکے۔ اور آگے فرمایا اللہ رب العالمین نے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب تم کہو تو عدل و انصاف کی بات کہو، عدل سے کام لو، عدل سے کام لو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ تمہارا کوئی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، یعنی فیصلے کے وقت میں، جب فیصلے کے وقت میں کوئی بات کہنے کی بات آئے اور کوئی فیصلہ سنانے کی بات آئے تو تم یہ مت دیکھو کہ جو ہے یہ ہمارا رشتہ دار ہے یا دور کا آدمی ہے، بلکہ جس کا حق بن رہا ہے، جو حقدار ہے، اسی کے حق میں فیصلہ کرو، عدل سے کام لو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنَ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، یعنی کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر جو ہے آمادہ نہ کرے کہ تم عدل و انصاف نہ کر سکو، بلکہ عدل و انصاف میں یہ نہیں دیکھنا ہے، دوستی اور دشمنی نہیں دیکھنا ہے، بلکہ اصل حقدار دیکھنا ہے کہ کون حقدار ہے، جو حقدار ہوگا اس کو حق دیا جائے گا۔ اسی بات کو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ رب العالمین کے عہد کو پورا کرو، اللہ تعالیٰ سے جو آپ نے عہد کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا ہے، اس وعدے کو پورا کرو۔ بھائی ہم مسلمان ہوئے، کوئی بھی آدمی مسلمان ہوتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین سے عہد کرتا ہے۔ کیا عہد کرتا ہے؟ کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، تیرے پیغمبر کی اطاعت کریں گے، تیرے پیغمبر کی اطاعت و فرما برداری کریں گے اور اس کے خلاف نہیں جائیں گے، قرآن و حدیث کی اتباع کریں گے۔ یہ عہد کرتا ہے کوئی بھی شخص مسلمان ہوتا ہے۔ تو جب ہم نے اسلام قبول کرتے وقت، اسلام لاتے وقت اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتے وقت جب ہم نے یہ عہد کر لیا تو پھر ہمیں اس عہد پر قائم رہنا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ اللہ رب العالمین کے جو حقوق ہیں وہ ادا کیے جائیں، وہ حقوق اللہ رب العالمین کے حقوق ادا کیے جائیں، اللہ رب العالمین کا جو فرمان ہے، اللہ کا جو حکم ہے اس کو مانا جائے، اس کے مطابق چلا جائے، اللہ کی عبادت کی جائے اور رسول کی اطاعت کی جائے، رسول کی اتباع کی جائے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، اس آیت کو ختم کرنے کے اختتام میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، پہلی آیت کو ختم کرتے وقت فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ اللہ رب العالمین کا تاکیدی حکم ہے، اللہ رب العالمین نے ان باتوں کا تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اور یہاں کیا کہا؟ اللہ رب العالمین نے تم کو ان باتوں کا تاکیدی حکم دیا ہے، یعنی بہت زور دے کر کے تم کو حکم دیا ہے تاکہ تم یاد رکھو، تاکہ تم ان باتوں کو یاد رکھو۔ اب سوچئے یہ باتیں کتنی زیادہ اہم ہیں، یہ باتیں کتنی زیادہ اہم ہیں۔ اور فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ میرا راستہ، اور یہ میرا راستہ یعنی دین اسلام، دین اسلام ہی یہ صراط مستقیم ہے، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی اسلام ہی سیدھا راستہ ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، تم اس کی پیروی کرو، اسی کی پیروی کرو، اسی راستے کی پیروی کرو اور اس کے ادھر ادھر دائیں بائیں نہ جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور مختلف راستوں کی پیروی نہ کرو، مختلف راستوں پر نہ چلو۔ کیوں؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ جو الگ الگ راستے ہیں، متعدد اور کئی راستے ہیں، وہ تم کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے الگ کر دیں گے، اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹا دیں گے، الگ کر دیں گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ،
اللہ رب العالمین نے تمہیں ان باتوں کا تاکیدی حکم دیا ہے، بہت زور دے کر کے اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم دیا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم ڈرو۔ اب سوچئے ان آیات میں، یعنی یہ 3 آیات ہیں، ان 3 آیات کے اندر کتنی باتیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہیں۔ جی بتا رہا ہوں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بتا رہا ہوں۔ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی، سیدھا خط کھینچا ایک، اور کہا یہی سیدھا راستہ ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اس کے دائیں بائیں جو ہے کئی لکیریں کھینچی اور کہا کہ یہ جو راستے ہیں ان میں سے کوئی راستہ ایسا نہیں ہے جس پر شیطان بیٹھا ہوا نہ ہو، جس پر شیطان نہ بیٹھا ہوا، ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے اور اپنی طرف وہ کھینچ رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، ٹھیک ہے۔ تو آپ جو ہے ان تینوں آیتوں میں غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے کتنی باتیں ان آیات کے اندر بیان فرمائی ہیں، کتنی باتوں کا حکم دیا ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرو، والدین کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ والدین کے حقوق کے تعلق سے کئی احادیث ہیں، اور فرمایا کہ جو ہے تیسری بات یہ بیان فرمائی کہ اپنی اولاد کو فقر و فاقہ کے خوف سے قتل نہ کرو۔ اور ایک بات یہ بیان فرمائی کہ فواحش یعنی بے حیائیوں کے جتنے بھی طریقے ہیں، جتنے بھی راستے ہیں، کسی بھی طریقے کے اور راستے کے قریب بھی نہ جاؤ، چاہے کھلی بے حیائیاں ہوں یا چھپی ہوئی ہوں، پوشیدہ ہوں۔ اور جو ہے چوتھی بات ہے نا، چوتھی بات کہا کہ کسی بھی نفس کو قتل نہ کرو، جس نفس کو اللہ رب العالمین نے قتل کرنا حرام کر دیا ہے، مگر حق کے ساتھ، یعنی مسلمان جان کو اللہ رب العالمین نے جو کلمہ گو ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جو اقرار کرتا ہے، اس کا خون حرام ہے، اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بس 3 اسباب اگر اس میں سے کوئی سبب پایا گیا تو اس کی وجہ سے وہ قتل کیا جائے گا۔ تو یہ کتنی 4 باتیں ہو گئیں۔ 5ویں بات یہ بیان فرمایا کہ یتیموں کا مال نہ کھاؤ، یتیموں کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے 6ٹھی بات یہ بیان فرمائی کہ ناپ اور تول میں کو پورا کرو، عدل و انصاف کے ساتھ۔ اور جو ہے 7ویں بات یہ بیان فرمائی کہ جب تم بات کرو تو عدل کے ساتھ کہو، یعنی فیصلہ کرو تو تمہارا فیصلہ منصفانہ ہو۔ یہ قریبی اور دور کا آدمی نہ دیکھو کہ یہ تو ہمارا قریبی رشتہ دار ہے، یہ دور کا آدمی ہے، یہ دوست ہے یا یہ دشمن ہے، یہ جی ایسے کئی واقعات ہیں۔ جی کسی کی لڑائی ہوئی اور یہ وہ جو ہے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا تو منافق نے اعتراض کیا، اس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دیتا ہوں، آپ کا فیصلہ نہیں مانتا ہے تو ایسے کئی واقعات ہیں۔ میں چونکہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، اس واسطے ان واقعات کو چھوڑ رہا ہوں۔ تو خیر یہ کتنی باتیں ہوئی؟ 7 باتیں نا۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور یہ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، یہ 9 بات ہوئی ہے نا کہ اللہ رب العالمین سے جو آپ نے عہد و پیمان کیا ہے اس کو پورا کرو۔ اور 10ویں بات کیا ہوئی؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، کہ یہ اسلام ہی ہمارا سیدھا راستہ ہے، اسی کی پیروی کرو۔ یہ 10 باتیں ان 3 آیات کے اندر 10 بہت بڑی باتیں معلوم ہوئیں، بہت بڑی باتیں، ورنہ ان آیات میں اور غور کریں گے تو اور بھی بہت ساری باتیں آپ کو معلوم ہوں گی، لیکن یہ 10 جو باتیں ہیں یہ اصولی باتیں ہیں اور بہت بڑی باتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کو دیکھنا چاہے جس وصیت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ ہوا، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کے اس فرمان کو پڑھے، یعنی ان 3 آیات کو پڑھے۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ
ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ واوفوا الکیل والمیزان بالقسط لا نکلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کو دیکھنا چاہتا ہو جس وصیت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ ہوا ہے تو وہ ان آیات کو پڑھ لے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 51، 52، 53 آخری الفاظ نہیں تھے۔ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کا حکم دیا، آپ نے یہ پڑھ کر کے سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں پڑھ کر کے سنائیں اور وفات تک ان باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ آپ کی وفات سے بہت پہلے یہ آیات نازل ہوئی ہیں، لیکن جب سے آپ نے سنائی تھی ان باتوں کو، ان وصیت کو، اور وفات تک ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، یہ ہو بہو ویسے رہی ہیں۔ وعن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال كنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم على حمار۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف تھا۔ ردیف مطلب آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، علی حمار ایک گدھے پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے کی سواری کر رہے تھے اور آپ کے پیچھے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس سے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع معلوم ہوا، آپ کی خاکساری معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کبر سے اور غرور اور گھمنڈ سے کتنا زیادہ دور تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کتنی زیادہ سادگی تھی کہ نبی ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے آپ کو سب سے اونچا مقام عطا فرمایا انسانوں میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاکساری یہ تھی کہ آپ گدھے تک کی سواری کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ننگے پاؤں چلا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنا کرتے تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی تھی۔ تو یہ کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا ایک گدھے پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے معاذ، یا معاذ، اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ۔ اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر کیا ہے، یہ تم جانتے ہو؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کرنے کے بعد جو ہے آپ نے فرمایا، یہ بھی دیکھیے سوال اور جواب کے ذریعہ سمجھانا، یہ بھی سمجھانے کا ایک اسلوب ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے، یعنی کوئی بات ذہن میں اچھی طریقے سے بٹھانے کے لیے سوال جواب کا طریقہ بہت بہتر طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کر لیا۔ سوال کرنے سے کیا ہوتا ہے، سامع جو ہے سننے والا متوجہ ہو جاتا ہے، اس کا دھیان جو ہے حاضر ہو جاتا ہے، جو ہے وہ متوجہ ہو جاتا ہے اور سننے کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب تھا، آپ کا ایک طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کے ذریعہ جو ہے سمجھاتے تھے، سوال اور جواب کے ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بتاتے تھے۔ تو یہ بتایا کہ پہلے آپ نے سوال کیا کہ اے معاذ، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے صرف اللہ کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہوا، بندوں پر اللہ کا حق یہ ہوا کہ بندے صرف اللہ کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور وحق العباد علی اللہ، اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو عذاب نہ دے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہے، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندے کو عذاب
نہ دے۔ یہ اللہ تعالیٰ، یہ بندے کا حق اللہ رب العالمین پر ہے۔ یہ گویا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر اس چیز کو واجب کر لیا ہے کہ موحد کو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا، جنت میں داخل کرے گا، یعنی اس کا جو دائمی ٹھکانہ ہے ایک موحد کا وہ جنت ہے۔ بھلے اس کے کچھ کبیرہ گناہوں کی وجہ سے کچھ دن اس کو سزا جھیلنا پڑے، جہنم میں رہنا پڑے، یہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اس کی یعنی اس کا جو آخری انجام ہے اور دائمی جو اس کا انجام ہے، جہاں جو دائمی ٹھکانہ ہے اس کا جنت ہے۔ تو کہتے ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول افلا ابشر الناس، کیا میں لوگوں کو اس کی خوشخبری سنا دوں؟ یعنی یہ انسان کی طبیعت ہوتی ہے، اچھے لوگوں کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ کوئی اچھی چیز معلوم ہوتی ہے تو وہ اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو اور نیک لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جلدی سے ہم کو بتائیں، ان کو خوشی ہوتی ہے اس بات سے، اور یہ جذبہ ہونا بھی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں لوگوں کو اس بات کی بشارت دے دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبشرہم فیتکلوا، تم ان کو بشارت مت دو، تم ان کو بشارت مت دو، خبر مت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بھروسہ، اسی پر بھروسہ کر لیں گے، اسی پر کیا کر لیں گے؟ تکیہ کر لیں گے، بھروسہ کر لیں گے، اور عمل کو چھوڑ دیں گے، عمل کو چھوڑ دیں گے کہ موحد ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا اور عبادت سے دور ہو گئے، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو بخشش ہوگی ہی، جنت میں جانا ہی ہے، اب جو ہے چاہے عبادت کریں یا نہ کریں۔ تو یہ سوچ کن لوگوں کی ہوتی ہے؟ جن کی فہم جو ہے کم ہوتی ہے، جو ہے کم فہم ہوتے ہیں، کم سمجھ اور نادان قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ ارے چلو اب کلمہ پڑھ لیے ہیں، اب بخشش ہو ہی جائے گی، اب عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ کیسی کن لوگوں کی سوچ ہے؟ جن کی سوچ چھوٹی ہوتی ہے، جن کی، ورنہ جو اچھے اور ہوشیار لوگ ہوتے ہیں جن کی سوچ بلند ہوتی ہے، وہ جب یہ بات سنتے ہیں تو عمل میں اور تیز ہو جاتے ہیں اور بڑھ چڑھ کر کے عمل کرنے لگتے ہیں۔ تو اس لیے اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ مطلب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خبر کرنے سے، خوشخبری دینے سے منع فرمایا تھا، بلکہ یہ سمجھا جائے، اور اس کا یہی مطلب ہے کہ لوگوں کی فہم کو دیکھ کر کے، ان کی سمجھ کو دیکھ کر کے ان سے گفتگو کرنا چاہیے اور ان کو خبر دینی چاہیے۔ اب یہ کہ ایک خبر سے ایک آدمی ہے کہ جو ہے بہت زیادہ خوش ہو جائے گا اور عمل کو چھوڑ دے گا، تو ایسے لوگوں کو ایسی خبر نہیں دینی چاہیے، اور ایسے لوگ جن کے بارے میں یہ ہے کہ ان کو بتائیں گے تو ان کا عمل اور تیز ہو جائے گا اور بڑھ چڑھ کے اللہ کی عبادت کرنے لگیں گے، تو ایسے لوگوں کو بشارت دینی چاہیے اور خوشخبری سنانی چاہیے۔ اور اسی واسطے دیکھیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آخری وقت میں جو ہے اس حدیث کو بتا دیا کتمان علم کے خوف سے کہ کہیں علم کو چھپانے کا گناہ نہ ان کے اوپر آ جائے، اس لیے اپنے آخری وقت میں اس جو ہے فرمان کو، اس حدیث کو انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں بتائی۔ تو دیکھیے یہ سبق تو ہو گیا، اب اس سبق کے اندر کچھ مسائل ہیں، صاحب کتاب نے یہ مسائل خود بیان کیے ہیں، یہ مسائل ہیں 24 مسائل اس میں بیان کیے ہیں، 24 بڑے بڑے مسائل۔ انشاءاللہ تعالی وہ مسائل کل کے درس میں ان کو بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی، ایک ایک کر کے اور بتاؤں گا کہ کیا۔ ویسے میں نے اشارتاً تو بتا دیا ہے کئی ایک مسئلے کے بارے میں، اور انشاءاللہ تعالی وہی باتیں آئیں گی دوبارہ، وہ ترتیب کے ساتھ آ جائیں گی انشاءاللہ، اور ذہن میں جو ہے وہ باتیں جم جائیں گی انشاءاللہ نذیر۔ ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔